تاریخ کے صفحات پر کچھ جنگیں ایسی لکھی گئیں جنہوں نے نہ صرف بادشاہتوں کو بدل دیا بلکہ ادب، شاعری اور کہانیوں کو بھی نئی زندگی دی۔ ایسی ہی ایک جنگ تھی وار آف روزز، ایک ایسی جنگ جس میں سفید گلاب اور سرخ گلاب طاقت، محبت، سازش اور غداری کی علامت بن گئے۔ آئیے چلتے ہیں 15ویں صدی کے انگلینڈ میں، جہاں تخت و تاج کے لیے بہنے والا خون گلاب کی پتیوں سے زیادہ تھا۔ وہ کہانی ہے دو بڑے شاہی خانوادوں کی، ہاؤس آف لنکاسٹر سرخ گلاب کی علامت، ہاؤس آف یارک سفید گلاب کی علامت۔ دونوں ایک ہی شاہی خاندان کے حصے تھے، مگر انگلینڈ کے تاج و تخت کے وارث ہونے کے دعوے نے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ یہ جنگ دراصل بادشاہ ہنری ششم کی کمزوری اور اس کی ذہنی بیماری سے شروع ہوئی، جس نے انگلینڈ کو کمزور اور غیر مستحکم بنا دیا۔ ہاؤس آف یارک کا رہنما ریچرڈ ڈیوک آف یارک سمجھتا تھا کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ دوسری طرف ہاؤس آف لنکاسٹر کے حمایتی کمزور مگر بادشاہ ہنری ششم کو تخت پر رکھنے کے لیے پرعزم تھے۔ دونوں اطراف کے لوگ اپنے اپنے رنگ کے گلاب پہنتے تھے، ایک سرخ، ایک سفید، اور یوں انگلینڈ خانہ جنگی میں ڈوب گیا۔ 1455 میں پہلا مارکا ہوا، بیٹل آف سینٹ ایلبرنز، جس نے جنگ کا آغاز کیا۔ پھر ایک کے بعد ایک خونی جنگیں، ٹاؤٹون کی لڑائی جسے سب سے خونی جنگ کہا جاتا ہے، ویک فیلڈ کی لڑائی، ٹیوکسبری کی لڑائی۔ ان لڑائیوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے، انگلینڈ کی گلیاں اور کھیت خون سے سرخ ہو گئے۔ اس جنگ میں صرف تلواریں نہیں چلیں بلکہ محلوں میں سازشیں بھی ہوئیں، شادیاں، دھوکے، اتحاد اور پھر غداری، جیسے ایک شطرنج کا کھیل جہاں بادشاہ، رانی، شہزادے اور شہزادیاں بس مہرے تھے۔ ملکہ مارگریٹ آف انجو، بادشاہ ہنری ششم کی بیوی، اپنے شوہر کے لیے شیرنی کی طرح لڑی۔ دوسری طرف یارک کے وارث ایڈورڈ چہارم نے اپنی ذہانت اور بہادری سے تخت حاصل کر لیا۔ یہ جنگ اتنی مشہور ہوئی کہ بعد میں اسے شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں میں امر کر دیا۔ اس کے ڈرامے ہنریچ اور رچرڈ III دراصل وار آف روزز کی کہانیاں ہیں۔ شیکسپیئر نے دکھایا کہ کیسے طاقت کی ہوس انسان کو خون کا پیاسا بنا دیتی ہے، کیسے تاج و تخت کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ ان ڈراموں میں کردار آج بھی زندہ ہیں، جیسے رچرڈ سوم کی مشہور شخصیت جو تاریخ اور ادب میں بدنام ترین بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جنگ 30 سال جاری رہی اور آخر کار 1485 میں بیٹل آف بوسورتھ ہنری ہفتم نے ہاؤس آف یارک کی ایک شہزادی سے شادی کی اور یوں سرخ اور سفید گلاب ایک دوسرے میں مل گئے۔ یہ اتحاد صرف ایک خاندان کا نہیں بلکہ پورے انگلینڈ کا اتحاد تھا۔ وار آف روزز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن آخرکار امن اور اتحاد ہی کسی قوم کو بچا سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے یہ کہانی آج بھی ادب، فلموں اور ڈراموں میں زندہ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ اور ادب کی یہ دلچسپ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آگے ہم آپ کو ایسی اور کہانیاں سنائیں گے جو وقت کو بدل دیتی ہیں۔